نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے ایک ہی نقطہ منتخب کیا ہے، اور وہ بھی منہاجینز کی طرف سے اور صدر منہاجینز کی طرف سے بطور خاص مجھے یہ تجویز کیا گیا، اور نقطہ یہ ہے کہ جتنے منہاجینز ہماری جامعہ سے، یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے گئے ہیں اور گئی ہیں، مشن کے حوالے سے ان میں سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینی چاہیے، یعنی عملی طور پر مشن کے اندر، اس مصطفی تحریک کے اندر ان کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، عملی طور پر کٹ آف نہ ہو جائیں اس دھارے سے، اس اسٹریم سے، اس چشمے سے جہاں سے آپ کو فیض ملا ہے، فکر ملا ہے، شعور ملا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی حسنہ اور آخرت کی حسنہ کا سامان فراہم کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، اور آخرت میں بھی اسی کنٹریبیوشن کے نتیجے میں بڑی عزتوں سے نوازے گا۔ یعنی فیلڈ میں منہاجینز کے پاس کس حد تک تنظیمی ذمہ داریاں ہیں، دعوتی ذمہ داریاں ہیں، تحریکی ذمہ داریاں ہیں، یا انتظامی ذمہ داریاں ہیں جو وہ نبھا رہے ہیں، اس کی اہمیت پہ چند چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درس گاہ اور تربیت گاہ قائم فرمائی، اور اس کے آپ یوں سمجھیں 2 کیمپس تھے، پرماننٹ بیسس پہ 2 کیمپس تھے۔ ویسے ایک شکل اور بھی تھی، وہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پرماننٹ 2 کیمپس یوں تھے کہ ایک کیمپس تھا جس کو مسجد نبوی کا نام دیا گیا، جسے ریاض الجنہ بھی کہا گیا، اور پھر اس میں توسیع ہوتی چلی گئی، بڑھتے بڑھتے مسجد نبوی آج جس رقبہ پر اور احاطہ پر قائم ہے، وہ پھر اسی مسجد نبوی کی ایکسٹینشن اور ایکسپینشن ہے۔ مگر ابتدائی طور پہ اس کا جو رقبہ تھا مختصر تھا، خلفائے راشدین کے دور میں تھوڑی اور توسیع ہوئی، مگر آپ اس کا اندازہ رکھتے ہیں تو یہ ایک کیمپس تھا۔ اس میں تعلیم و تربیت کا کام جز وقتی ہوتا تھا۔ ایک کیمپس جو حضور علیہ السلام نے قائم فرمایا، اس کا نام صفہ تھا، اس میں تعلیم و تربیت کا کام کل وقتی ہوتا تھا۔ اب آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صفہ ایک ایسا کیمپس تھا جو ریزیڈینشل کیمپس تھا۔ اس میں طلباء جو اکتساب فیض کرتے تھے وہ ریزیڈنٹ تھے، یہ ان کی درس گاہ بھی تھی، یہ چبوترا، اور یہ ان کی رہائش گاہ بھی تھی۔ اس لحاظ سے یہ ریزیڈینشل کیمپس بن گیا، اور اس میں کل وقتی تعلیم و تربیت کا عمل جاری رہتا تھا۔ اب یہ ایک حصہ تھا جو مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا تھا،
جو مسجد نبوی کا ایک حصہ تھا، صفہ کی جگہ جو مسجد نبوی کے اندر ہی ایک کونے میں چبوترے کی شکل میں تھی، تو یہ ریزیڈینشل کیمپس تھا، جڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ باقی مسجد نبوی وہ جز وقتی جامعہ تھی جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے۔ اب یہ دو کیمپس ہو گئے، تو مسجد نبوی جو اٹ سیلف کیمپس تھا، یہ سمجھے نان ریزیڈینشل کیمپس تھا، جس میں اسٹوڈنٹس آتے تھے، پڑھتے، تربیت لیتے، چلے جاتے، اپنے گھروں میں رہتے۔ جنہوں نے گھروں میں نہیں رہنا، ادھر ہی قیام کرنا، وہ صفہ پہ کے کیمپس میں رہتے۔ دونوں کیمپس آپس میں، ایک بڑا کیمپس تھا مسجد نبوی، اور اس کے اندر یہ ایک چھوٹا کیمپس تھا صفہ، جہاں ریزیڈینشل فیسیلیٹی تھی۔ مسجد نبوی میں نماز پنجگانہ کے لیے جب آتے تو وہ بھی درسگاہ نماز کے ختم ہو جانے کے بعد یا اس سے قبل، نمازوں کے مابین، تو وہ بھی ایک درسگاہ کی حیثیت اختیار کر جاتی تھی مسجد نبوی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقات ہوتے، آپ نماز کے علاوہ تشریف فرما ہوتے تو تعلیم و تربیت کی مجالس ہو جاتی، اور علاوہ اس کے آپ کبھی میٹنگز کے لیے بھی بلاتے، خطبہ جمعہ بھی ہوتا، دیگر خطابات بھی ہوتے، آپ کے درس مبارک بھی ہوتے، اور تعلیمی نشستیں، تربیتی نشستیں، دعوتی نشستیں بھی ہوتی۔ تو یہ ایک جز وقتی تعلیم و تربیت کا ایک نظام تھا۔ دو ہو گئے۔ تیسری شکل ایک اور تھی، وہ یہ کہ کتب کو میں نے کھنگال کے تو کاؤنٹنگ کی ہے، تو کاؤنٹنگ کر کے بڑی اسپیسیفکلی ایکیوریسی کے ساتھ جو نمبر ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس کے اندر ہی مدینہ طیبہ کے پورے شہر میں اور اس کے گرد و نواح میں جو اس کی نیبرہڈ تھی، اس میں 40 مساجد بن چکی تھی آپ کے عہد مبارک میں، اور ہر مسجد اس علاقے کی ایک درسگاہ تھی اور تربیت گاہ تھی۔ وہاں بھی وہ تمام ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں لوکل سطح پر جو مسجد نبوی میں ہوتی تھی، مرکزی سطح پر۔ سو یہ ایک ڈسکرپشن ہو گئی۔ صفہ کی جگہ پر وہ تمام وہ صحابہ اسٹوڈنٹ تھے جو ہاسٹل میں رہتے تھے، ریزیڈینشل تھے، اور مسجد نبوی میں اور 40 مساجد میں، یعنی آپ سمجھیں چھوٹے چھوٹے 40 کیمپس تھے۔ ہر مسجد ایک مکتب تھی، ایک مدرسہ تھا، ایک تعلیم گاہ، درس گاہ اور تربیت گاہ تھی ہر ایک مسجد۔ تو مسجد کو مکتب بنا دیا، وہاں ٹیچنگ ہوتی تھی، اور وہی لوگ پھر جمعہ کے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ جاتے، اور دیگر خاص اجتماعات میں، حلقات میں، مجالس میں، یہاں پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے یا ان کو ضرورت ہوتی تو یہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا مرکزی درسگاہ میں، مگر 40 کیمپس وہ تھے۔ تو یہ 3 شکلیں بن گئیں جہاں سے ان کو تعلیم ملتی تھی اور تربیت ملتی تھی صحابہ کرام کو۔ اس شکل میں تمام صحابہ کرام وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے تعلیم و تربیت پاتے تھے۔ یہ میری گفتگو کا ایک پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو، خواہ وہ مستقل ریزیڈینشل بلاک میں یا کیمپس میں رہتے تھے صفہ میں، خواہ وہ پارٹ ٹائم بیسس پہ مسجد نبوی میں تعلیم و تربیت لیتے تھے، خواہ وہ 40 کیمپسز میں، مساجد میں، مدینہ طیبہ اور اس کی نیبرہڈ میں تعلیم تربیت لیتے تھے، یہ تمام صحابہ کرام، اگر آقا علیہ السلام کا مقصود، یہ بات سیکنڈ حصہ ہے گفتگو کا، مقصود صرف انہیں علم دینا ہوتا اور ان کو عالم تیار کرنا ہوتا
اسکالرز بنانا ہوتا، صرف ایجوکیٹ کر کے. آج تو ڈگری دیتے ہیں نا، اس زمانے ایز سچ ڈگری دینے کا، کنوکیشنز کا، شہادہ دینے کا ایز سچ تو کلچر نہیں تھا، مگر جو وہاں سے پڑھتے تھے وہ گریجویٹ ہو جاتے تھے. اب ہمارے ہاں تو کوئی 14 سال 15 سال پڑھ لے تو یونیورسٹی میں اس کی گریجویشن کہتے ہیں. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں گریجویشن کا لفظ کلاس 1 میں، کلاس 2 میں، پرائمری میں بھی شروع کر دیا ہے. ہر بچہ جب اپنی ایک کلاس کو ختم کرتا ہے تو اس کی جو سیریمنی ہوتی ہے اس کلاس سے فارغ ہونے کی، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی گریجویشن ہو گئی. تو پرائمری کلاس میں بھی ہر بچہ بچی وہ گریجویٹ ہو جاتا ہے. یہ ایک ٹرم اس وسیع معنی میں استعمال ہو گئی مغربی دنیا میں، اور یہ ٹرم اب پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی انٹروڈیوس ہو گئی ہے اس معنی میں. ہمارے وقت میں نہیں تھی. ہمارے وقت میں گریجویشن کا مطلب تھا بی اے بی ایس سی کر کے جب ڈگری ملتی ہے یا کوئی تقریب ہو تو اس کو گریجویشن کہتے تھے، یا ماسٹرز کی ڈگری ہوتی تھی تو. مگر اب یہ نیچے پرائمری تک آ گئے. اس سینس میں جس نے جتنا پڑھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جامعات میں، قائم کردہ جامعہ سے جس نے جتنا پڑھا، ہر کوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے گریجویٹ ہوا. تو ہر کوئی اگر اس کو اس نسبت سے دیکھ لیں تو ہر کوئی محمدن ہو گیا. جیسے آپ منہاج کی نسبت سے منہاجین کہلاتے ہیں، اور گورنمنٹ کالج والے شاید رابینز کہلاتے ہیں. اس طرح یہ ایک ٹرم ہے. ہر بڑے کالج، یونیورسٹی، جامعہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک ٹرم اس جامعہ کے نام سے یا شہر کے نام سے ایک منسوب ہو گئی ہے. تو اگر اس ٹرمینالوجی میں بات کریں تو گویا جتنے گریجویٹ، سارے صحابہ کرام جو گریجویٹ ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جامعہ سے یا اس جامعہ کے کسی بھی کیمپس سے، تو وہ محمدنز ہو گئے، محمدی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمدنز. صحابہ کرام تو تھے، یہ ٹائٹل تو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے باعث مل گیا تھا، مگر وہ تعلیم اور تربیت جو حاصل کی اس وجہ سے وہ محمدنز ہو گئے. یہ ایک ماڈرن ٹرم کے سینس میں کہہ رہا ہوں. اس سنت کے تتبع میں آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کی اس سنت مبارکہ کی پیروی میں آپ منہاج القرآن سے اور المنہاج سے گریجویٹ ہو کے گئے تو آپ منہاجینز ہو گئے، اور منہاجینز ہو گئی کیونکہ صحابہ بھی پڑھتے اور صحابیات بھی پڑھتی. اور ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں مرد اور عورت دونوں کے لیے تعلیم اور گریجویشن برابر اہمیت کی حامل رہی. تو آپ منہاجینز ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں آپ پڑھے اور پڑھ کے عملی زندگی میں چلے گئے تو اصل مقصود کیا ہے، اور کیا ہم اس اصل مقصود پہ قائم ہیں یا اس میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب مقصود کا تعین کرنا اور اس معیار کے مطابق اپنا جائزہ لینا، اس کے لیے اس سے بڑی مثال اور اسوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریجویٹ کرتے ہوئے کیا دیا، یا صحابہ کرام نے کیا لیا، اور کیا آئیڈیلز، کیا گولز، کیا آبجیکٹیوز لے کے گئے، اور میدان میں فارغ التحصیل ہو کر، گریجویٹ ہو کر صحابہ کرام نے کیا کیا. یہ اصل معیار ہے سمجھنے کا، تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اب جب ہم نالج حاصل کرتے ہیں، علم، یاد رکھ لیں 4 طبقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا کی. کبھی نہ بھولیں اس امر کو. یہ تھا وہ جامع ماڈل
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے والوں کو دیا، جس جامع ماڈل کی وجہ سے آپ اور ہم سب آج مسلمان ہیں۔ اور یہ عالم اسلام جو 37 ملکوں کا کہلاتا ہے، یہ عالم اسلام وجود میں آیا ہے، اور مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کا وجود ہے دنیا کے ہر کونے اور گوشے میں۔ وہ وجود صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ماڈل 4 چیزوں کا مجموعہ تھا۔ اس کو میں پہلے جلدی سے مینشن کر لوں تاکہ آپ کے ذہن میں رجسٹر ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمبر 1 مزکی پیدا کیے۔ مزکی، اب مزکی کے ساتھ آپ کہہ لیں وہ مربی بھی ہوئے۔ مزکی اور مربی پیدا کیے، یہ یزکیکم سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم۔ تو مزکی پیدا کیے، اور تزکیہ چونکہ تربیت کا سبجیکٹ ہے تو اس کو آپ مربی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنی جب تہذیب و تربیت کرے بندہ، اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کی تہذیب کرے، اپنے اخلاق کی تہذیب کرے، اپنے آپ کی تربیت کرے، یا دوسروں کی تزکیہ کرے اور تزکیہ کے ساتھ تربیت کرے، یہ دونوں پروسیس ہیں، یعنی پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، پھر دوسروں کے نفس کی اصلاح کرنا۔ تو یہ مزکی جو پیدا کیے، ان کے ذمے دونوں کام تھے۔ 1 نمبر 2 عالم اور معلم پیدا کیے۔ عالم اور معلم پیدا کیے، یہ قرآن مجید بتاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تو آقا علیہ السلام نے عالم پیدا کیے جو گریجویٹ ہوئے وہاں سے، اور معلم پیدا کیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں یہ پہلے ہوں گی بھی۔ جن کے ذہنوں میں پہلے سے ہیں وہ کنسیپٹ میں ذرا اور کلیئرٹی اور شارپنس پیدا کر لیں گے، اور جنہوں نے اس طرح ایز سچ فوکس نہیں کیا ان کو فوکس مل جائے گا بات کے سمجھنے میں۔ 2 طبقے پیدا ہوئے۔ اب اگلے 2 طبقے بڑے ضروری ہیں، اور پھر میں ان کا انالیسس کرتا ہوں، کمپیریزن کرتا ہوں۔ تیسرا طبقہ داعی پیدا کیا۔ داعی، یہ میں ابھی آپ کو 4 عنوانات بتا رہا ہوں، پھر میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ داعی پیدا کیے، تو جو مزکی ہوئے وہ تزکیہ و تربیت کا فریضہ لے کے چلے، جو عالم اور معلم ہوئے وہ علم اور تعلیم کے کام کو لے کے چلے، تعلم اور تعلیم کو لے کے چلے، اور جو داعی پیدا کیے وہ دعوت کا فریضہ لے کے چلے۔ 3 طبقے۔ چوتھا طبقہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو اس آیت کریمہ میں جس کا حوالہ دیا، اس میں تو اور چوتھا ذکر نہیں آیا۔ میں یتلو علیکم آیاتنا کو بھی اسی مزکی اور معلم کے ساتھ ملا دیا نا۔ تو چوتھا طبقہ جو پیدا کیا وہ سمجھنے والا، وہ مجاہد پیدا کیا، جو سینکڑوں آیات قرآن مجید کی بیان کر رہی ہیں، یہ انہی صحابہ کرام کے لیے۔ جتنا جہاد بالمال کا، جہاد بالنفس کا قرآن مجید میں جتنا ذکر آیا، سینکڑوں مقامات پر، اور وہ سب بیان صحابہ کرام کے لیے۔ ان تمام آیات کا شان ورود صحابہ کرام ہے، وہ مورد ہے۔ السابقون الاولون کا آتا ہے، جہاد کیا، خواہ وہ غزوہ بدر کے تناظر میں آیتیں اتری ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں جہاد والے، غزوہ احد کے وقت میں اتری ہیں تو صحابہ کرام ہیں، احزاب کے موقع پر اتری ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔
حدیبیہ اور اس کے بعد اتری ہیں تو صحابہ کرام مراد ہیں، فتح مکہ کے لیے اتری ہیں صحابہ کرام مراد ہیں، غزوہ تبوک پہ اتری ہیں صحابہ کرام مراد ہیں، غزوہ حنین اور طائف، یعنی جس موقع پر پورے 10 سالہ دور کے غزوات میں جتنی اتری ہیں، یا بیعت رضوان کے لیے اتری ہیں، یا غزوات سے ہٹ کر اوورال جہاد کے سبجیکٹ پر جتنی اتری ہیں، وہ سب صحابہ کرام کے ٹائٹلز ہیں۔ تو مجاہد پیدا کی وہ جہاد کے لیے، جد و جہد کے لیے، سٹرگل کے لیے۔ یہ 4 چیزیں کلیئر ہو گئی نا آپ کی۔ اب ان 4 چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ گریجویٹ کس مقصد کے لیے تیار کیے، تاکہ آپ اس چیز کا تعین کر سکیں کیا ہم اسی راہ پر ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم وہ ذمہ داری فلفل کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب 4 چیزیں کلیئر ہو گئی تو اب ان 4 کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک تزکیہ و تعلیم یا تربیت و تعلیم، یہ ایک حصہ ہو گیا، یعنی مزکی اور معلم، مزکی اور عالم، یہ مزکی اور معلم۔ اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے نا کہ علم اگر رکھتا ہے دوسرے کو نہیں سکھاتا تو وہ عالم ہے، اور اگر دوسرے کو پہنچاتا ہے تو وہ معلم ہے، بس اتنا فرق ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، مزکی و معلم۔ اس میں تمام صوفیاء کرام بھی آ گئے، قراء اور مجودین بھی آ گئے، صوفیاء، اولیاء، صالحین اور عارفین بھی آ گئے، اور اس میں کل فقہا، ائمہ، محدثین، علماء، مفکرین، متکلمین بھی سارے آ گئے ان 2 کیٹیگریز میں۔ آگے آگے ان سے تخصصات پیدا ہوتے گئے، اسپیشلائزیشن، اور یہ طبقات وجود میں آتے گئے۔ قراء بھی انہی میں سے بنے، علماء بھی انہی میں سے بنے، فقہا محدثین بھی انہی میں سے بنے، مفسرین متکلمین بھی انہی میں سے بنے، مورخین بھی انہی میں سے بنے، اصولیین بھی انہی میں سے بنے، معلمین بھی انہی میں سے بنے، مدرسین بھی انہی میں سے بنے، مؤلفین مصنفین بھی انہی میں سے بنے۔ یہ سارے جتنے بھی کیٹیگریز ہیں اور لائنز ہیں جمع کر لیں تو یہ ایک کیٹیگری میں سے ایمرج ہوئے، ڈیولپ ہوئے، اور صوفیاء، عرفاء، اولیاء، صالحین بھی اسی تزکیہ کی لائن سے نکلے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کیٹیگریز اس میں بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں نے کہا دوسری کیٹیگری، اس میں دائی اور مجاہد پیدا کی، دعوت اور جہاد۔ اور جہاد مین جد و جہد آپ لے لیں، جہاد کو اور وسیع معنی دینا چاہیں ہر قسم کی جد و جہد، جو بھی آپ کا دشمن ہے، کیونکہ جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقتال بھی ہے، اور جہاد بالنفس بھی ہے۔ دیکھو نا 4 اقسام، جہاد بالنفس، جہاد بالعلم، جہاد بالمال، جہاد بالقتال۔ تو وہ ایک وسیع کانسیپٹ ہے، تو جہاد کا لے لیں یا جد و جہد کا لے لیں۔ تو دعوت اور جہاد 2 چیزیں جمع کی، تو دائی اور مجاہد پیدا کیے۔ جب دائی اور مجاہد پیدا کیے، یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ تمام صحابہ کرام میں ہر کوئی برابر درجے کا مزکی اور معلم نہیں تھا، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ ہر کوئی اونچے درجے کا مزکی اور معلم، ہر کوئی مزکی یا مربی اور عالم و معلم نہیں تھا۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے اتنا علم سیکھا ہی نہیں ہے، تھوڑا سا سیکھا، چند احادیث، ایمان
کہ تقاضے اسلام کے دین پر عمل کرنے کے ضروریات سیکھی اور اپنے قبیلے کو پہنچا دی. تو ایسے بھی ہزار ہاتھ ہے. سو ہر ایک عالم اور معلم نہیں بن سکا. عالم اب اسپیسیفک سینس میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ علم کے باب میں آقا علیہ السلام سے حاصل کیا. اور وہ کیا کہ خطبہ جمعہ میں جو آقا علیہ السلام کی بات سن لی اور جتنی یاد رہ گئی اتنا علم آ گیا. صحابی جو تھا بس. لیکن اگر آپ اسپیسیفک سینس میں لیں کہ عالم سے مراد ایسا ہو کہ اس کو ایک بھرپور علم ہو دین کا، فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا، یا دیگر اخلاقیات کا اور عربیات کا اور عائلیات کا اور سماجیات کا اور بے شمار شعبے زندگی کے، تو اگر عالم سے مراد لیں کہ اس کو ضروری بہت ساری چیزوں کا علم ہو، قرآنیات میں، حدیثیات میں بہت سا علم ہو، فقہ میں مثلا، تو اگر اس معنی میں لے تو پھر ہر کوئی اس معنی میں عالم نہیں بنا، نہ معلم بنا. جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے، آتے تھے، ہر جمعہ پر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور جو شریک ہو گئے اور حجۃ الوداع میں شریک ہوئے، 1.25 لاکھ صحابہ خطبہ حجۃ الوداع سنا، تو جتنا سنا اتنا جان لیا، آگے پہنچا دیا، حدیث روایت کر دی. تو اس سینس میں ہر ایک کے پاس اماؤنٹ آف نالج برابر نہیں تھا. بہت تھوڑا سا اماؤنٹ نالج کا رکھنے والے بھی تھے اور بہت زیادہ رکھنے والے بھی تھے. تو اب یہ بات ہو گئی کہ ہر کوئی عالم اور معلم نہیں تھا. اونچے درجے کا میں نے لفظ استعمال کر دیا. یہ برابر درجے کے عالم اور معلم سب نہیں تھے. اس میں بڑا فرق تھا زمین و آسمان کا انہی طبقات کے اندر. اور دوسرا میں نے کہا ہر کوئی مزکی اور مربی اس درجے کا نہیں تھا. یہ بذات خود ایک سائنس ہے جس نے جتنا تزکیہ اور تربیت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہ کے حاصل کیا اور اس کے قواعد اور ضوابط سیکھے، اپنی زندگی میں اپلائی کیا اور آگے اپنے شاگردوں پر انفورس کیا، پریکٹس کیا، وہ اتنا مزکی مربی بنتا چلا گیا. ورنہ ہر ایک نے اپنی ذات کی حد تک، اپنی ضرورت کی حد تک کچھ نہ کچھ تزکیہ، تصفیہ، تربیت، جتنی اس نے ٹائم صرف کیا، جتنا حصہ تھا، کیپیسٹی تھی، اس قدر لے لیا. تو یہ دو کی پوزیشن یہ تھی. مگر جو پچھلے دو بتا رہا ہوں، داعی اور مجاہد ہر صحابی کو بنایا. ہر گریجویٹ داعی اور مجاہد تھا. ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو آقا علیہ السلام کا صحابی بنا ہو اور آقا علیہ السلام کی جامعہ سے گریجویٹ ہوا ہو، جامعہ یعنی مسجد نبوی سے یا صفہ سے یا مساجد مدینہ طیبہ سے، جو مساجد نبویہ، ان سے گریجویٹ ہوا ہو، تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی نالج لیا. ایک بھی ایسا نہیں تھا جو داعی نہ بنا ہو. ہر ایک نے جس قدر حاصل کیا اس قدر آگے پہنچایا. تو دعوت کا فریضہ ہر ایک نے انجام دیا. یہ کام کسی کی زندگی سے آپ نفی نہیں کر سکتے اس کی. اگر کسی نے بہت زیادہ علم حاصل نہیں کیا، بہت زیادہ تربیت نہیں پائی، تب بھی جو کچھ سیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت اور ایک جملہ بھی اگر مجھ سے سنو تو آگے پہنچا دو. تو جس نے ایک جملہ بھی سنا وہ اس کا داعی بنا، اس نے آگے پہنچایا اور اس کی دعوت دی، اس پر دعوت دی. اور نمبر 2 مجاہد. ہر صحابی نے قربانی دی، جہاد کیا. اب ہجرت کرتے ہی غزوہ بدر آ گئی. سارے صحابہ جو اس استعداد کے تھے وہ میدان جہاد میں چلے گئے. کچھ مدینہ طیبہ کے دفاع پہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی گھروں میں اہل مدینہ کی حفاظت جیسے جیسے ڈیوٹی لگی، سب صحابہ مجاہد ہو گئے. غزوہ احد ہوا، سب مجاہد ہو گئے. چلتے چلتے حتیٰ کہ جب فتح مکہ ہوئی، جب یہ واقعہ آیا صلح حدیبیہ کا، تو 1500 صحابہ لے گئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک صحابی بھی گھر بیٹھ گیا ہوگا؟ جب آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ہجرت کے 6 سال بعد
جانتے ہوئے کہ کفار و مشرکین کا قبضہ ہے مکہ پر، تو آقا علیہ السلام کے وفادار صحابہ میں کوئی ایک بھی گھر بیٹھا رہا ہوگا؟ خود سوچیں، سب چل پڑے، سوائے ان کے کہ جن کو آقا علیہ السلام نے خصوصی ڈیوٹیز سونپی، ذمہ داریاں سونپی، فرائض سونپے مدینہ میں، دفاع کے، حفاظت کے اور دیگر ذمہ داریوں کو نبھانے۔ اور پھر اور لوگ قبائل مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد فتح کے راستے کھلے، تو نتیجتاً جب مکہ معظمہ کی فتح ہوئی، فتح مکہ 10,000 کے قریب لے کے چلے، پھر چلتے چلتے غزوہ تبوک، طائف سے لے کے تبوک تک 30,000 کا عدد پہنچ گیا۔ جب ساری فتوحات ہو گئی، خطبہ حجت الوداع میں 1.25 صحابہ ہو گئے۔ تو یہ جو ہوتے چلے گئے، ان میں سے ہر ایک صحابی کسی نہ کسی سطح پر، اپنی حیثیت میں، کسی نہ کسی محاذ پر، کسی نہ کسی شکل میں مجاہد تھا۔ سو ہر ایک صحابی داعی بھی تھا اور مجاہد بھی تھا، اپنی کیپیسٹی میں، تھوڑا زیادہ ہر ایک کے پاس جتنی کیپیسٹی تھی تھا، مگر یہ کہ بغیر شک و شبہ کے ہر ایک نے دعوت اور جہاد کا فریضہ انجام دیا، یعنی دعوت داعی ہو کر، اور جہاد یعنی پریکٹیکلی اس مشن کا جھنڈا اٹھا کر آقا علیہ السلام کی دعوت کا اپنی جان، مال، وقت، عزت، آبرو، جو کچھ ہو سکا قربان کیا، ہر ایک نے جان لڑائی۔ یہ داعی اور مجاہد۔ اب جب 4 چیزوں کا انالیسس کر لیا میں نے مختصر، اب میں اس کا کرکس نکالتا ہوں، اس کا خلاصہ نکالتا ہوں، کرکس، تاکہ ایک نقطے پر جا کے آپ کا ذہن فوکس ہو اور پہنچ جائیں۔ 4 سے 2 حصے کر دیے، 2 ملا کے فرائض گریجویٹس کے، اور 2 کیٹیگریز جب ہو چکی، ان کی الگ الگ اہمیت سمجھ چکے، اب میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اب بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ، آپ بتائیں یہ جو ہم اور ساری دنیا آج جو مسلمان ہیں، یہ پہلے 2 فرائض کی وجہ سے ہے یا پچھلے 2 فرائض کی وجہ سے؟ یہ سوال ہے، اس سے پورا عقدہ کھل جائے گا آپ کو۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہ پہلے 2 فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہے پورا عالم اسلام، یا پچھلے 2 فرائض کی وجہ سے؟ یہ جتنے ممالک اسلام میں آئے، انیشلی جب جزیرہ عرب سے اسلام نکلا، تو شام پر جو اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، فتوحات ہوئی، وہ جہاد سے حکومت قائم ہو گئی یا محدثین کی اور مفسرین کی اور فقہا کے حلقات علم کی وجہ سے حکومت قائم ہو گئی؟ یعنی اسٹیٹ اوے ایسا ہوا بیٹے، شام میں، عراق میں، مصر میں، ایران کے صوبوں میں، یعنی یہ قریبی علاقے تھے، یمن تھا، بحرین تھا، ادھر پورا شام تھا، اور اس میں یہ فلسطین، اردن کے سارے بلاد آ جاتے ہیں بلاد شام میں، پھر عراق کے سارے صوبے تھے فارس کے، پھر مصر تھا، پھر افریقہ تھا، پھر پھیلتا چلا گیا سارا اسپین تک۔ تو کیا بیٹے ایسا ہوا کہ غیر مسلموں کی حکومت تھی اور مزکی اور معلم علماء چلے گئے اور جا کے انہیں مدرسے قائم کر دیے، اور اسکالر چلے گئے اور درس قرآن شروع کر دیے، اور جا کے مدارس بنا دیے اور جامعات بنا دی، اور وہ ساری سلطنتیں اسلام کے کنٹرول میں آ گئی؟ یہ تھا جہاں آ کے میں نے گرہ کھولنی تھی آپ کی، اور پردہ اٹھانا تھا کہ سارا عالم اسلام جب وجود میں آیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کیا بیٹے ایسا ہوا کہ جو گریجویٹ بن کے نکلے انہوں نے جا کے اسٹیٹ میں اپنے جاب شروع کر دیے، شام میں جا کے بزنس شروع کر دیے، شام میں اسلامک سینٹر کھول لیے، اسکول کھول لیے، جامعات قائم کر دیں، اور وہاں وہ محدث لگ گئے اور فقیہ لگ گئے اور مدرس لگ گئے اور معلم ہو گئے، اور جا کے مساجد بنا دیں اور خطبہ جمعہ شروع ہو گیا۔ تو اس طرح سارے خطے مسلمان ہو گئے اور تمام ممالک بلاد اسلامیہ بن گئے۔ پیچھے سے شروع ہوا عمل، میں نے ترتیب چلائی تھی، مزکی، معلم یعنی عالم، پھر داعی اور مجاہد، لکھوائے تھے اس ترتیب سے 4، مگر ہوا کس طرح؟ جو لفظ آخر میں بولا وہاں سے شروع ہوا، ظلم مٹا تلوار سے اور اسلام پھیلا کردار سے۔ یہ 1-2 جملوں میں اس پورے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا،
کردار سے پھیلا ہے، اب میں نے کہہ دیا مجاہدین سے پھیلا تو کنفیوژن آ سکتا ہے نا، تو میں نے جواب دیا کہ ظلم ختم ہوا تلوار سے اور اسلام پھیلا فقط کردار سے۔ یعنی لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹی، عوام الناس کی، قبائل کو اسلام لانے پر مجبور کرنے کے لیے تلوار نہیں چلی۔ یہ ہے اصل کنسیپٹ۔ لوگوں کو مسلمان بنانے پر تلوار نہیں چلی، یہ کنسیپٹ ہے۔ ہاں، انسانیت پر ظلم کرنے والے جو جابر اور ظالم تھے، ان کا ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار چلی، انسانیت کو رہائی دلانے کے لیے۔ بڑی بڑی سلطنتیں جو تباہی کر رہی تھی انسانیت کی، ظلم مٹانے کے لیے تلوار چلی، اور اس سے اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، آٹومیٹکلی قائم ہو گئی۔ مگر اسلامی سلطنت قائم ہونے کے بعد بالکل کسی شخص کو مسلمان بنانے کے لیے تلوار نہیں چلی، کہ سر پہ تلوار رکھ دی اور کہا کہ کلمہ پڑھو، یہ کام نہیں ہوا 1400 سال میں۔ سلطنت قائم ہو گئی، اوپن اجازت تھی، جو مسلمان ہونا چاہے اس کی مرضی مسلمان ہو، جو کرسچن رہنا چاہے کرسچن رہے، جو جیو یہودی رہنا چاہے یہودی رہے، جو پارسی رہنا چاہے پارسی رہے، جو مجوسی رہنا چاہے مجوسی رہے۔ اس وجہ سے صدیوں تک اسلامی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں، اسلامی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں، اور فقہا کتابیں لکھ رہے تھے۔ صدیوں تک جب اسلام کی سلطنت قائم تھی، فقہا کتابوں میں جیوز کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، مسیحی کے بھی بیان کرتے ہیں، مجوسیوں کے بھی بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان تمام سلطنتوں میں تو یہودی، عیسائی، مجوسی تمام مذاہب آزاد رہے، اور یہ مذاہب ایگزسٹ کرتے تھے مسلم سوسائٹیز میں، اور ان کو تحفظ دیا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہیں تھیں۔ تو کئی صدیوں تک بھی کرسچینٹی، جوڈائزم اسی طرح چلتی رہی، اور ان کو تحفظ دیے جاتے رہے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کی رواداری، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا علم، ان کی تعلیم، ان کا تعلم، ان کا تزکیہ، ان کی تربیت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے احسان، ان کی رحمت، ان کی نرمی، یہ دیکھ کے وقت کے ساتھ ساتھ اور علم کے نور سے خود اسلام قبول کرتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اور جنہوں نے مسلمان ہونا قبول نہیں کیا، اپنے مذہب کو ہی آپٹ کیے رکھا، ان کو کبھی تعرض نہیں کیا، وہ قائم رہے۔ یہ ہے بیٹے تلوار اور کردار کا مسئلہ، یہ درمیان میں بات کر دی میں نے۔ اب ہوا کیا، فتوحات ہوئی بیٹے، اور ہر صحابی مجاہد بن کے ظلم کے خلاف لڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شمع کو روشن فرمایا تھا، جد و جہد فرما رہے تھے مکہ معظمہ میں 13 برس اور مدینہ طیبہ میں 10 برس، پورے 23 برس، اس شمع کو روشن کر کے عملاً ہر صحابی نے حصہ لیا، اس میں سٹرگل کی، اپنی صلاحیت اور استعداد اور اپنے حالات کے مطابق اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں، فقط کسی صحابی نے محض علم پر اور تعلم اور تعلیم پر اور تزکیہ اور تربیت پر اپنے آپ کو محدود کر کے رکھ لیا ہو، یہ صحابہ کرام کا شیوا نہیں تھا، اور نہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسج تھا، نہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت۔ اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں گیا، کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں اس اینگل سے۔ ہر صحابی نے عملاً مصطفی مشن کا جھنڈا اٹھایا، اس میں کنٹریبیوٹ کیا، پہلے مجاہد بنا، جس کے نتیجے میں ظلم مٹا، ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہوا، اسلامی سلطنت قائم ہوئی تو کسی نے وہاں محدث کو بیٹھنے دیا؟ جو صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین میں جو محدثین ہوئے، وہ اسلامی سلطنت بنی تو کسی محدث کو بیٹھنے دیا وہاں؟ اسلامی سلطنت بنی تو امام اعظم ابو حنیفہ کو بیٹھنے کی جگہ ملی، اسلامی سلطنت بنی تو مصر میں امام شافعی کو قدم رکھنے کی، بیٹھنے کی جگہ ملی، اسلامی سلطنت بنی تو امام احمد بن حنبل کو بغداد میں امام بننے کی جگہ ملی۔ اب آپ سمجھ آئیے بات،
اسلامی سلطنت بنی تو امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف اور امام بخاری، سمرقند، بخارا کے اور نیشا پور میں اسلام آیا تو پھر اساتذہ بیٹھے اور درس حدیث ہوئے اور حدیث کے حلقات ہوئے اور علماء نے مجالس بنائیں اور کتابیں لکھی گئیں۔ اگر یہ سارے دار کفر رہتے اور یہاں اس مسلمان سلطنتیں ہی قائم نہ ہوتی تو امام ابو حنیفہ کہاں سے وجود میں آتے، امام شافعی کہاں سے وجود میں آتے، امام احمد بن حنبل کہاں سے وجود میں آتے؟ ایک امام مالک کو چھوڑ کر کے وہ مدینہ میں رہے، باہر گئے ہی نہیں، اور پھر ان کے تلامذہ کہاں سے وجود میں آتے؟ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بیٹے یہ سارے ازبکستان کے رہنے والے سے لے کر ایران کے رہنے والوں کے علاقوں سے ہیں۔ امام بخاری بخارا سے، بخارا سمرقند بیٹے ازبکستان میں ہے، سینٹرل ایشیا میں ہے۔ سینٹرل ایشیا کہاں سے مسلمان ہو گیا تھا از خود؟ اسلام تو چلا حرمین شریفین سے، مکہ اور مدینہ سے۔ تو فتوحات کے ذریعے یہ خطے فتح ہوئے، اور فتح کس نے کیے؟ وہ مجاہدین نے کیے، خواہ وہ صحابہ تھے، خواہ وہ تابعین تھے، اتباع التابعین تھے۔ یہ ترتیب ہے بیٹے۔ انہوں نے گراؤنڈ فراہم کی، اسلامی سلطنت قائم کی، گراؤنڈ فراہم کی، پھر اسلام کی دعوت شروع ہوئی۔ مجاہدین کے بعد داعی آئے، دعوت شروع ہوئی۔ دعوت اسلام کی جب شروع ہوئی بیٹے تو اس کے نتیجے میں لوگ مسلمان ہونے لگے، چونکہ تلوار سٹاپ ہو گئی۔ تلوار صرف ظلم کے خاتمے کے لیے تھی، عدل کی تلوار ظلم کی تلوار سے لڑی، بس۔ اب تو آگے کردار بننا تھا، تو کردار دعوت سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہر مجاہد صحابی داعی بن گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو وہی داعی ہو گئے، سیٹل ہو گئے۔ دعوت کے ذریعے اسلام قبول کیا کثرت کے ساتھ لوگوں نے۔ جب اسلام قبول کیا تو تب مذاہب کی ضرورت پڑی، تب شریعت مدون ہوئی، تب حدیث مدون ہوئی، تب قرآن کے علوم مدون ہوئے، تب امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے امام شافعی سے لے کر پھر تمام ائمہ حدیث، بخاری، مسلم، یہ وجود میں آئے، اور پھر آگے ایک سلسلہ چلا۔ اس طرح پیچھے کی طرف چلا بیٹے۔ جہاد نے راستے کھولے دعوت کے، جہاں مسلمانوں کی سلطنت ہو گئی، پھر دعوت شروع ہو گئی، پھر دعوت اور جہاد اکٹھے رہے۔ یہ کام کسی صحابی نے ترک نہیں کیا، دعوت و جہاد، یعنی آپ کہیں دعوت اور سٹرگل، دعوت اور جد و جہد، یہ ترک نہیں کیا۔ اور تب پھر تعلم اور تعلیم اور تزکیہ اور تربیت، تب کسی مزکی اور معلم کے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ حضرت جنید بغدادی کو تبھی جگہ ملی نا، کوئی کہ وہاں پہلے اسلام موجود تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کو بیٹھ کے، آپ سمجھ گئے، حضرت بشر الحافی کو بیٹھ کر تعلیم تربیت دینے کی جگہ تب ملی کہ وہاں گلی کوچے میں، شہر میں اسلام کی سلطنت تھی۔ پھر خانقاہیں بنی، پھر مدارس بنے، پھر یونیورسٹیاں بنی، پھر جامعات بنی، پھر سائنس کی ترقی ہوئی۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں مسلمان سلطنت قائم ہوئی تو تبھی پھر سائنس کی ترقی بھی ہوئی نا، اور باقی علوم کی بھی ہوئی۔ دمشق میں اسپین اسلامی سلطنت، اسلامی اسپین بنا تو تب جا کے مسلمانوں میں سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی ترقی شروع۔ تو سارے دروازے بیٹے جہاد کے راستے سے کھلتے ہیں۔ کل اسلام کا سفر دعوت اور جہاد، اس کے بعد پھر تعلیم و تعلم اور تزکیہ و تربیت۔ منہج بھی مصطفوی ہونا چاہیے، اور مصطفوی منہج یعنی صحابہ کرام کا منہج ہے، اور تابعین کا، اور اتباع التابعین اور سلف صالحین کا، اسی اصول پر۔ اگر ایسا ہو کہ آپ بھی اپنی کالج جامعہ سے ڈگری لیں، اور ڈگری لے کے اپنے جاب کی پرسوٹ کے لیے نکل جائیں کہ اس سے کوئی جاب شروع کر لیں، جو بھی جاب ملے تو جائز ہے، اس سے دنیاوی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اب میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں نالج کی طرف، کہ ہم جب علم حاصل کریں تو ہمارا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے۔ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، درس و تدریس میں جاتے ہیں، جامعہ میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو میں نے بیٹے جامعہ بنائی اور منہاج القرآن قائم کیا، یونیورسٹیز بنائی،
ڈیفینیٹلی جب ادارے بنائے جاتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تو علم دینا ہوتا ہے. وہ علم تو جو باقی کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور اسکولز ہیں، باقی جن کو آپ سیکولر ایجوکیشن کے ادارے کہتے ہیں، وہ علم تو بیٹے وہاں بھی دیا جا رہا ہے. ان میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ یہاں کے گریجویٹ اور باقی انسٹیٹیوشنز کے گریجویٹس میں فرق کیا ہوا؟ آپ کیا لے کے نکلے اور کیا ڈیلیور کیا؟ دو پرپز ہو سکتے ہیں بیٹے، سنیں، دو بیسک پرپز. اسٹڈی جب کرتے ہیں، آپ ڈگری لیتے ہیں، 5 6 سال 7 سال پڑھتے ہیں اسٹڈی، اس سے آپ کو نالج ملتا ہے. اب جب میں نالج کہتا ہوں تو یہ نالج انکلوڈ کرتا ہے اور کرنا چاہیے 4 چیزوں کو جو میں نے کہا. نالج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو مزکی بھی بنائے، بندے کو معلم بھی بنائے، بندے کو داعی بھی بنائے اور بندے کو مجاہد بھی بنائے. یہ میرا تصور علم ہے. اور مجاہد سے مراد بیٹے زندگی میں اپنی اس مشن پر عملی جد و جہد کرنے والا. میں لفظ اس لیے جد و جہد یوز کر رہا ہوں، کرنے والا. ایک لے لیں، ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے یا پرپز یہ ہو سکتا ہے بیٹے کہ علم سے میں سیلف امپروومنٹ کروں، علم سے میں اپنے آپ کو روشن کروں، شخصیت کو اجاگر کروں، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کروں. سیلف امپروومنٹ، اپنی ذاتی ترقی ہو. اس ذاتی ترقی کے ساتھ کوالیفیکیشن جڑی ہوئی ہیں. کوالیفیکیشن ذاتی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے. تو اس کوالیفیکیشن جب ملتی ہے تو اس سے آپ کو جاب ملتا ہے. جاب ملتا ہے تو اس سے دنیا کی ضرورت پوری ہوتی. گھر بار چلاتے ہیں، بچوں کی ضروریات، جو جسمانی دنیاوی مادی ضروریات ہیں وہ اس چینل سے پوری ہوتی. ایک یہ راستہ ہے بیٹے آبجیکٹیو، ایک یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کا یہ راستہ ہے آگے جو لے کے چلتا ہے. سیلف امپروومنٹ، پھر سنیں، ذاتی ترقی، اس کی وجہ سے کوالیفیکیشنز اور ڈگریز، کورسز، اور اس کے ذریعے جاب، اور جاب کے ذریعے دنیاوی جمی ضروریات کا پورا کرنا. ایک چینل ہو گیا. اب اس کو بیٹے پلٹ کر ناپیں. میں نے آئینے میں صحابہ کرام کو گریجویٹس کی شکل میں، مصطفی بارگاہ سے گریجویٹ جو آقا علیہ السلام کے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے ساتھ ناپ تول کریں تو کیا انہوں نے تعلیم لے کے یہ کام صرف کیے؟ نہیں کیے. جبکہ یہ حصہ جائز ہے. یہ اصول علم کا اور اصول علم و تربیت کا کہ مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہ جائز ضرورت اسی سے پوری ہوتی ہے، یہ ایک جز ہے. اب دوسری طرف اس کا دوسرا پرپز کیا ہے؟ یہ بیسک نیسیسٹی کو پورا کرتا ہے. یاد رکھ، یہ جو چینل ہے، یہ جو بنیادی ضروریات ہیں، بیسک نیسیسٹی ان کو پورا کرتا ہے. تو جو چیز بیسک نیسیسٹی کو پورا کرے وہ پرپز اور آبجیکٹیو نہیں ہوتا، وہ اس سے کم درجے کی چیز ہوتی ہے. آپ سمجھیں میری بات کو؟ جو بنیادی ضرورت کو پورا کرے، کبھی بھی زندگی میں آپ اس کو اپنا گول، آئیڈیل، پرپز اور آبجیکٹیو نہیں کہتے. آپ خود سوچ لیں، گول، آئیڈیل، پرپز، آبجیکٹیو اس سے کہیں اونچا ہوتا ہے، ایڈوانس ہوتا ہے. آپ سب ایک لباس پہن کے بیٹھے ہیں اچھے، اگر اس طرح کے لباس نہ پہنے تو جسم کو ڈھانپنے کے لیے ایک بیسک نیسیسٹی پورے کرنے کی بھی کوئی چیز پہن سکتے ہیں، کپڑا، تو آپ وہ نہیں کرتے نا. ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے نا، نہیں کرتے، بولیے. تو اس سے بہت زائد کیا ہوا ہے نا اچھا لباس جو اللہ اس کے رسول نے زینت کا حکم دیا ہے. باوقار لباس، باعزت لباس، امپریسو لباس، تو یہ ضرورت سے زائد ہو گیا نا یہ بات. تو وہ جو زائد چیز ہوتی ہے اوپر، وہ پرپز اور آبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ گول ہوتا ہے. تو یہ بیٹے اپنے آپ کو امپروو کر لیا، کوالیفیکیشن لے لی، جاب لے لیا، دنیا کی ضروریات پوری کر لی، یہ بنیادی ضروریات والا حصہ ہے.
یہ زندگی کا آبجیکٹو، آئیڈیل، مقصد اور گول نہیں ہے۔ وہ گول کیا ہے؟ آئیے، وہ ایسی ذمہ داری لینا جو انسانیت کو آگے نفع دے، حضور کے دین کو نفع دے، اس مشن کو نفع دے جس کے لیے آقا علیہ السلام نے افراد پیدا کیے، تیار کیے۔ وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو یہ اسلام کی بقا کا اور امت کی بقا کا ضامن ہوگا۔ وہ جو پرپز اور آبجیکٹو اور گول ہے بڑا، وہ شیئرنگ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا، علم ملا، تعلیم ملی، تربیت ملی، تزکیہ ملا بیٹے، فہم ملا، شعور ملا، ادراک ملا، تصور ملا، اچھے برے کی تمیز ملی، اور ایک عزم ملا، ایک جذبہ ملا، جو کچھ آپ کو ملا وہ آگے اوروں سے شیئر کریں، یہ آبجیکٹو، وہ آگے تک پہنچائیں۔ اگر سمجھیں کہ آپ نے بیٹے اس سے ایک تعلیمی تدریسی جاب مل گیا آپ کو، آپ ایک جامعہ میں، ایک مدرسہ میں، ایک اسکول میں، ایک کالج میں، ایک یونیورسٹی میں استاذ ہو گئے، جاب مل گیا، تو بیٹے وہ آپ کی کلاس کی حد تک جو پروفیشن ہے، سبجیکٹ ہے، ایک جزوی طور پہ ڈیفینیٹلی آپ کنوے کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جزوی طور پہ، مگر کبھی نہ بھولیں کہ مجموعی طور پہ اس سے جاب کی اور دنیا کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور آپ کی وہ لیمیٹیشنز ہیں جو سب کچھ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیا، آپ اپنے ان جابز میں وہ کیری آن نہیں کر سکتے، ان کو پروموٹ نہیں کر سکتے، لیمیٹیشنز ہیں آپ کی۔ تو وہ تبھی شیئرنگ ہو سکتی ہے کہ جب دعویٰ کا کام اٹھائیں، ہاتھ میں دعوت کو لیں۔ تو تحریک منہاج القرآن سے جب نکلے ہیں تو داعی کے طور پہ، اگر لیکچرر بنے ہیں، ڈاکٹر ہو گئے ہیں، اکانومسٹ بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، پروفیسر بن گئے ہیں، بزنس مین بن گئے ہیں، ٹریڈر بن گئے ہیں، لائر بن گئے ہیں، جو چاہیں آپ بن رہے ہیں، وہ آپ کی دنیاوی ضروریات اور دنیاوی عزت اور دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے اور ان کی تسکین دینے کا سامان ہے، اور وہ جائز ہے۔ ایک طرف بات ختم ہو گئی، مگر ان میں سے کوئی چیز آئیڈیل نہیں ہے، وہ زندہ رہنے کا گول اور آبجیکٹو نہیں ہے، اور یہاں سے گریجویٹ بننے کی منزل اور مقصود نہیں، منزل مقصود نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو لیا اس دعوت کو شیئر کریں۔ تو بیٹے جب آپ نے اپنی امپروومنٹ رکھی تھی اور جاب میں گئے تھے اور اس میں گم ہو گئے، تو ایک جائز دنیا کی ضرورت پوری کی، بس یہ فضیلت ہے۔ رزق حلال کمایا تو اجر اور ثواب ہے اس کا، اور اگر آپ دعوت کا علم لے کے چلے اور جہاد یعنی عملاً اس مشن کی ذمہ داری سنبھالی اور اس کو آگے لے کے چلے، تو یہ آپ کا فرض تھا۔ ادعو الی سبیل ربک، یہ فرض تھا جو آپ نے پورا کیا۔ وذکرہم بایام اللہ، ان کو یاد دلانا، ان کو دعوت دیں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، جہاد کریں۔ وہ ساری آیتیں آپ کی زندگی سے ختم ہو گئیں بیٹے، آپ کی زندگی کا تعلق ہی ان سینکڑوں آیات قرآنی کے ساتھ نہ رہا جو آئیڈیل کے طور پہ جن کی فضیلت اور منقبت قرآن مجید نے صحابہ کرام کی بیان کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بڑی ایک انٹرسٹنگ نقطہ بیان کرتا ہوں، صحابہ کرام میں جتنے عالم بھی ہوئے اور معلم بھی ہوئے اور فقیہ بھی ہوئے، محدث، علم میں جس اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچے، پورے قرآن مجید کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کتنی جگہ ان کے علم کے باعث بیان کی گئی ہے۔ اب ایک بالکل اور نئی بات بتا رہا ہوں، ان کے علم کے باعث کتنے مقامات پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علم کی فضیلت قرآن مجید میں جتنے مقامات پر آئی ہے، کہیں عمومی انداز کے ساتھ ہے اور کبھی ان کا ریفرنس بالخصوص صحابہ کرام کی طرف جائے گا، موسٹلی عمومی فضیلت علم کے باب میں آیات ہے۔ مگر یجاہدون کا جتنا صیغہ قرآن مجید میں آیا ہے، جاہدو یا یجاہدون کا جتنے صیغے آئے وہ صحابہ کرام کی فضیلت میں آئے۔ ان کا یہی تعارف دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار،
جہاد کی بات کریں. ان کا انٹروڈکشن ہی یہیں سے کیا، پریکٹیکل سٹرگل سے. والذین معہ کی پہچان ہی پریکٹیکل سٹرگل سے کرائی. پھر ان کا کردار بتایا، رحماء بینہم، کہ اپنے اندر وسعت، دلوں کی وسعت اور رحمت اور اخلاق کیسے ہے. اور پھر تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، پھر ان کی ذاتی عبادات اور نیکی اور صالحیت. آپ دیکھیں بیٹے صحابہ کرام کی فضائل کی ترتیب کیا رکھی ہے. میں آپ کے اندر یہی ترتیب دیکھنا چاہتا ہوں. آپ منہاجینز ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں میرے دل کو خوش کرنا اور میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اور میرے دل کو تازگی اور طاقت دینا، اور ہر وقت آپ کو دیکھ کر مجھے فرحت ملے اور آپ کی خبریں سن کر فرحت ملے، تو مجھے فرحت ملے گی تو اس وجہ سے ملے گی کہ آپ اس راہ پہ چل رہے ہیں جس راہ پہ آقا علیہ السلام نے اپنے گریجویٹس کو چلایا تھا، صحابہ کرام کو. میرے گریجویٹس اس راہ پہ چل رہے ہیں. یہ تتبع، اتباع اور پیروی ہوگی آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کی. اگر آپ نکلے اور منہاجین ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمارے منہاجین کہاں کہاں رہتے ہیں، ان کے پتے کیا ہیں، ٹیلی فون نمبر کیا ہیں، کانٹیکٹ ہی تلاش کرتے رہیں، وہ جابز میں گم ہو گئے، تو آپ مصطفوی گریجویٹ نہ رہے. یو آر جسٹ گریجویٹس. یہ ایک وقت کا نصیب تھا کہ آپ اس جگہ پر آ گئے، یہاں سے گریجویشن کر لی اور یہ ایک نعمت مل گئی، اللہ کا شکر ہے بس. مگر آپ نے اس کو کنٹینیو نہ کیا، عملاً زندگی میں زندہ نہ رکھا جیسے صحابہ کرام نے زندہ رکھا. تو ادھر جائز ہے زندگی کی ضرورت پورا کرنا، اور دوسری سمت وہ فرض ہے. دعوت اور جہاد اس طرح فرض ہے. اس سے دنیا پوری ہوتی ہے بیٹے، اور دوسرے آبجیکٹو جو ہے اس سے آخرت پوری ہوتی ہے. ادھر گم ہو گئے تو بیوی، بچے اور فیملی اور آپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کام میں گم ہو گئے تو اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں. اب اس کو بیٹے لائف میں بیلنس کریٹ کرنا ہے، ایکویلٹی اور بیلنس لانا ہے دونوں چیزوں کو. آج کے بعد یہ جو پتے گم ہو گئے ہیں وہ اب گم نہیں ہونے چاہیے. وہ پتہ خود بولے. آپ میدان میں اتر آئیں، تنظیموں کی ذمہ داریاں لیں. اب میں اس میں یہ بتاتا ہوں، وہ یہ بیٹے جابز کی نوعیت ہے. بعض ایسے جاب میں وہ بھی ضرورت ہے ہماری، وہ بھی ضرورت ہے. وہاں اس طریقے سے کریں، بڑی سمپل بات ہے، کوئی نہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے. سرٹن بعض چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں. بعض ایسے شعبہ جات میں، سرکاری جابز میں یا پرائیویٹ جابز میں یا ایسے اداروں میں یا ایسے شعبہ جات میں آپ جاب میں چلے جاتے ہیں جو ریکوائرمنٹ ہے، جہاں آپ کھل کے مشن کی تنظیمی تحریکی ذمہ داری نہیں لے سکتے. جن کا یہ میٹر ہے ان کا عذر جائز ہے. ان کے وہاں اس مصطفوی مشن کا چراغ جلائے رکھنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہیں. آپ سمجھدار ہیں بیٹے، وہ اپنی خود موڈز وضع کریں کہ ماحول کیا اجازت دیتا ہے. تو زندگی میں میرے بیٹے یعنی متعین کرتے ہیں کہ آپ ایسے اداروں میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں، میڈیکل سائنس کے لائن میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں، پروفیسر بنیں، ججز بنیں، جوڈیشری میں جائیں، اگر تو جائیں فوج میں جائیں، اگر تو جائیں شعبہ جات، اس طرح کے شعبہ جات جہاں ڈسپلنز سخت ہیں. وہ بھی اسٹیٹ کی خدمت ہے، ریاست کی، ملک کی، قوم کی خدمت ہے، وہاں کریں. اور دیانت داری اور ایمانداری سے پروفیشنلزم اور قابلیت کے ساتھ انجام دیں، تو وہ آپ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، درست ہے. وہاں آپ تنظیمی تحریکی ذمہ داریاں نہیں لے سکتے، نہ لیں، جائز بھی نہیں اس کنڈیشن میں، ضرورت بھی نہیں. مگر اس کام کرتے ہوئے ایمانداری دیانت داری سے بڑے ایک دو شعبے ہی ہوں گے، ان کو نکال دیں. جو دو چند ایک شعبے ہوتے ہیں بہت ہی منیمم، جس میں آپ اور بھی کوئی یعنی سماجی یا سطح پہ کوئی کام زیادہ دعوت کا نہیں کر سکتے، تو وہ بڑے لیمیٹڈ ہیں، ان کو بھی نکال دیں. اگر کوئی اس لائن میں چلا جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، وہ بھی ملک اور قوم کی خدمت ہے، اور اس کے اندر بھی آپ دین کی تعلیمات کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. لیکن جو ایسے شعبہ جات میں نہیں ہے جہاں رکاوٹ نہیں،
تھوڑی رکاوٹ ہے، تھوڑی، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں بہت رکاوٹ ہے، وہاں ٹھیک ہے اڈاپٹ کریں اس ڈسپلن کو، اور اس کے اندر کام کس طرح کرنا ہے، نیکی، تقوی، عدل اور انصاف کے ساتھ، پھر وہ راستے اپنے بنائیں۔ اس پروفیشن کے اندر بھی جسٹس کرنا، جسٹس، انصاف کرنا، وہ نیکی ہے۔ اور اگر ایسے شعبہ جات میں آپ کے جاب ہیں بیٹے جہاں رکاوٹ ہے، تھوڑی ہے، کلی نہیں ہے، وہاں اپنے لیے ذمہ داری ایمانداری کے ساتھ نبھا کر دیکھیں کتنی سپیس ہے آپ کے پاس۔ باقی بھی تنظیمی عہدیداران کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہوتے ہیں بیٹے، سارے ملک میں، دنیا میں بزنس کرتے ہوتے ہیں، فارغ البال تو کوئی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی تنظیمی عہدیداران ہیں سب والنٹیئرز ہیں بیٹے، کوئی پیڈ جاب تو کسی کا نہیں ہوتا پوری دنیا میں، سوائے اس کے کہ کوئی مرکز پہ یا کسی انسٹیٹیوشن میں یا ادارے میں ہول ٹائم اپنی سروسز دے دے اور کسی جاب یا بزنس کا ٹائم نہ بچے تو اس کو ایکسکلوڈ کر دے۔ باقی تو سارے بیٹے والنٹیئرز ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم دیتے ہیں مشن کے لیے۔ تو دیکھیں کہ کس جگہ جاب ہے، سرکاری ہے، نیم سرکاری ہے، وہاں سپیس دیکھیں کتنی سپیس ہے، اس طرح آپ اپنے علاقے کی تنظیم اور انسٹیٹیوشن یا مشن کے ساتھ جڑ کے کریں۔ بھلے بیٹے وہاں کوئی انسٹیٹیوشن ہے وہاں کے لیکچرنگ ہی کر لیں، تعلیم دے دیں، کلاس لے لیں، ایک ہلکا درس قائم کر دیں، نوجوانوں کی کوچنگ کے لیے کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لے لیں۔ یعنی آپ کا جاب، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کے حالات، جس طرح کا ماحول وہاں سے آپ کو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اپنے لیے ذمہ داری کریٹ کریں، جنریٹ کریں، مگر کنیکٹ رہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں تاکہ آپ دعوت اور جہاد کی فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ جہاد آپ کی سٹرگل ہے بیٹے، اگر یہ دو چیزیں نکل گئیں تو آپ صرف اپنی دنیاوی ضروریات کو رزق حلال سے بھی پوری کر رہے ہیں تو ضروریات پوری کر رہے ہیں، آپ اس بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے، دعوت اور جہاد کی فضیلت۔ آپ لائر ہیں، وکالت کر رہے ہیں، یعنی ایسے پروفیشنز ہیں بیٹے، وہ کرتے ہوئے آپ کو لمیٹیشنز میں چلنا پڑتا ہے، وہ آپ اس پروفیشن کے دائرے میں پوری لمیٹیشنز کے ساتھ چلیں، اپنے پروفیشن کو لے کے آگے چلیں، مگر اس سے ہٹ کر بھی تو آپ کی ایک زندگی ہے بیٹے، بے آپ کے بیوی بچے بھی ہیں، ایک زندگی کا حصہ ہے، وہ نبھاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کا گھر ہے، وہ حصہ بھی نبھا رہے ہیں۔ اس طرح گھر سے باہر ایک سماجی زندگی ہے، اس میں آپ کا مشن ایگزسٹ کرتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا پروفیشن کتنی اجازت دیتا ہے، کتنی سپیس دیتا ہے، اس کے حساب سے اپنی ذمہ داری کو متعین کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں اس ضلع یا اس شہر کی تنظیم کے صدر بن جائیں، اس کے ناظم بن جائیں، جنرل سیکریٹری بن جائیں، ایک بڑا عہدہ لے لیں اور فل ٹائم کا، یہ ضروری نہیں ہے بیٹے۔ آپ کے پاس 100 آپشنز ہیں، 100 آپشنز ہیں، 100 شکلیں کریٹ کریں، اپنی سپیس بنائیں، اپنے جو آپ کے جاب، پروفیشن، مصروفیات کے ساتھ جڑے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم دعوت اور جہاد کی فضیلت سے محروم نہ ہو، جو لیا ہے وہ کھو نہ جائیں، اپنے لیے جگہ پیدا کریں۔ اور جن لوگوں کے اپنے ذاتی بزنس ہیں، اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں، یا اس طرح کا جاب ہے کہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو جب فارغ وقت ہے وہاں مشن میں ذمہ داریاں لیں، اور ذمہ داری میں جب بھی منہاجین ذمہ داری لے کے کام کرے گا، جو رزلٹ وہ دے گا وہ نان منہاجین 90% وہ رزلٹ نہیں دے سکتا۔ آپ ماحول کو بدل کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، حکمت دی ہے، کمٹمنٹ دی ہے، جذبہ دیا ہے، فہم دیا ہے، نالج دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو ایک کردار دیا ہے، جو رزلٹ آپ دیں گے وہ دوسرے لوگ نہیں دے سکتے۔ اب آپ دیکھیے نا، آپ پڑھ کے 1200 کے قریب 1250 منہاجینز گئے، بیٹے اور بیٹیاں، اور تنظیمیں ساری دنیا میں وہ چلا رہے ہیں جن کے بزنس ہیں، جاب ہیں، اپنا وقت نکال کے نان منہاجین اس مشن کو چلائیں۔ تو آپ خود سوچیں اس سے مجھے کیا راحت ملے گی؟ جن پر 7-8 سال صرف کر کے جنہیں پڑھایا، سکھایا، تربیت کی، تعلیم دی، جن کے اندر نور پیدا کیا، فہم دیا، تصور دیا، فکر دیا، تیار کیا، جن کو ایک نمونہ بنایا کہ یہ میرا مستقبل ہیں، یہ میرے مشن کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، یہ میرے مشن کے لیڈر ہیں، یہ اگلی نسلوں تک میرا میسج پہنچائیں گے، جن پر 7-8 سال صرف کیے،
وہ اپنے اپنے جاب میں بزی ہوں، ٹھیک ہے، جب بلایا تو آ گئے، اور پورے مشن کی بوجھ ذمہ داری وہ لوگ اٹھا رہے ہوں جو فقط رفیق بنے، جنہوں نے 7-8 سال کسی انسٹیٹیوشن میں رہ کے یہ سیکھا بھی نہیں ہے، وہ پورا مشن چلا رہے ہوں، تو دیکھیے کتنی افسوس کی بات ہوگی۔ ہمیشہ کہتا ہوں زور دے کے، وہ یہ یو ریمین پروٹیکٹڈ اف کنیکٹڈ، یا اف یو ریمین کنیکٹڈ یو ول بی آلویز پروٹیکٹڈ۔ اگر آپ عملاً جڑے رہیں گے تو بچے رہیں گے۔ اب عملاً جڑے رہنا، اس کے لیے بے شمار راستے ہیں۔ اب آپ چھوٹی عمر کے بچے تو ہیں نہیں بیٹے کہ آپ کو راستے بھی بتانے کی ضرورت پڑے۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس مقام تک، اس مرتبے تک، عمر کے اس حصے میں، فہم اور شعور کی اس جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ 100 راستے کریٹ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو اصول دے دیا ہے، آپ کریٹ کریں۔ کبھی ہوگا بیٹے آپ کی مقامی تنظیم کے ساتھ نہیں بنتی، انڈیویجول ہے نا، ریلیشنز ہوتے ہیں، ہیومن ریلیشنز ہوتے ہیں۔ ہر جگہ کام کرتے ہوئے آپ نے رشتہ میرے ساتھ تو نہیں پریکٹیکلی لنک رکھنا۔ ہر جگہ کام کرتے ہوئے آپ کا انٹریکشن نہ حسن بھائی کے ساتھ ہر وقت ہونا ہے، نہ حسین بھائی کے ساتھ، نہ آگے حماد بھائی کے ساتھ ہونا ہے، یا ہمارے شیخ احمد کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ کا ریلیشن تو رفقا کے ساتھ آپس میں ہی ہونا ہے نا بیٹے۔ آپ لیڈر اور قائد کے ساتھ پرسنلی ہر جگہ پہ کام کرنے والا 24 گھنٹے کی انٹریکشن اس کے ساتھ تو نہیں ہوتی، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے قائد کے ساتھ تو نہیں رہنی۔ جب آپ کام کریں گے تو آپ کا بیٹے کولیکٹیو ورک ہے، رفقا ٹو رفقا، رفیق ٹو رفیق، کارکن ٹو کارکن، رکن ٹو رکن، تنظیمی ممبران، لوکلی آپ کے آپس میں ریلیشن ہوتی۔ جیسے بیٹے آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، ایک آفس میں، ایک انسٹیٹیوٹ میں، ایک جامعہ میں، یونیورسٹی میں، تو کولیگز کے ساتھ آپس میں ریلیشننگ ہوتی۔ اب اس میں اس ریلیشن شپ میں آپ کے شیخ، آپ کے قائد، آپ کے رہنما وہ تو انوالو نہیں ہوئے ہوتے نا۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات کہ اگر آپ دل میں اتنی وسعت نہ پیدا کر سکیں، مشکلات ہوں، ممکن ہے لوکلی کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کی کسی کمزوری کی وجہ سے، مزاج کی، طبیعت میں آپ کوئی چیز بٹھا لیں، یا دوسرے کی کمزوری کی وجہ سے اگر نہ بنے تو کوئی تب بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تب بھی آپ وہ نہیں تو اور درجنوں راستے ہیں، نیا راستہ نکال لیں۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ ویلی نہ بو کچھ کر دی رہو، خالی بھانڈا بھر دی رہو۔ میں نے تو سمپل یہ کہا ہے، یہ تھوڑا کہا ہے کہ آپ کپ میں ڈالیں، پیالے میں ڈالیں، آپ جگ میں ڈالیں، گلاس میں ڈالیں پانی، نہیں، پئیں ضرور، جس چیز میں چاہیں پئیں۔ تو میں نے آپ کے پاس درجنوں راستے کریٹ کرتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھو حکم دے رہا ہوں، حکم یہ دے رہا ہوں کہ کٹ آف نہ رہیں، ڈسکنیکٹڈ نہ رہیں۔ آپ کا اپنا حلقہ ہے، اس میں دعوت کا کام اپنا شروع کر دیں، اور کر کے تو ان کو مرکز، جو بھی آپ کا علاقائی مرکز ہوگا یا مرکز ہے آپ کا اصل، کہیں ان کو لوگوں کو رفیق بنائیں، بھیجتے چلے جائیں، دعوت دیں۔ آپ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں نا، دعوت دے رہے ہیں اور جہاد کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ وسائل دیے ہیں تو آپ کی بنتی نہیں ہے انڈیویجول جو ہیومن ریلیشننگ میں تنظیم کے ساتھ، تو کوئی نہیں، جہاں کوئی پروجیکٹ آتا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے۔ کوئی پروجیکٹ آئے تو اپنی خدمات پیش کر دیں، مجھے یہ کام، وہ نہیں لیتے آپ سے تو آپ خود آئیڈیا دے دیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آئیڈیا بھی نہیں دے سکتے تو اکیلے ہی شروع کر دیں، جہاں آپ ہیں اس حلقے میں رفاقت سازی کر لیں، گوشہ درود قائم کر دیں، حلقہ درود قائم کر دیں۔ ابھی کتنے جو مشن کے اندر جو ہم نے پروگرام بنائے تھے، مرکز علم قائم کر دیں، اس میں تو کسی کے ساتھ ان بن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر کا مرکز علم بنا لیں اپنے گھر میں۔ اب میں نے کہا 5000 بنانے، ہر شخص اپنے گھر مرکز علمی بنا لے، اپنے محلے کے لوگوں اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے انہی کو پڑھائے، سکھائے، رفیق بنائے، تو مشن میں آپ کی ان پٹ ہو گئی۔ میری امنگیں پوری کر دیں آپ نے۔ میں نے تو اتنا کھول دیا ہے کہ اب یہ تنظیموں سے بھی بے نیاز کر دیا ہے کہ صرف تنظیم کے چینل سے ہی کام ہو سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے کہا آپ سب کا اپنا گھر ایک مشن بن سکتا ہے، اپنا گھر کسی کے ساتھ نہیں بنتی۔ آپ خود ہیڈ ہیں، اپنے گھر میں ایک مرکز علم بنا لیں، اپنے علاقے میں درس قرآن شروع کر دیں، منہاج القرآن کے نام سے، الہدایہ کا پروجیکٹ شروع کر دیں،
میری بیٹیاں ہیں بہنیں وہ شروع کر دیں گھروں میں، جو ویمن لیگ کی ہماری منہاجیات ہیں، مرکز علم بنا لیں، درس قرآن دیں، درس الہدایہ کر دیں، اور پروجیکٹس ہیں وہ شروع کر دیں، تربیتی سرگرمیوں میں حصہ لیں، ان کی سرپرستی کریں، دست و بازو بنیں، ان کو سپورٹ کریں، فیملیز میں جا کے ان کو موٹیویٹ کریں، کسی بھی شکل میں مشن کے فکر کو اور مشن کے نظریے کو اور مشن کی تحریک کو سپورٹ کریں، اس کی اشاعت میں حصہ دار بنیں، اس کو ڈیولپ کریں، اس کے راستے خود پیدا کریں، مگر گھر لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب آپ ڈسکنیکٹ ہوں گے، سنیں، ڈسکنیکشن کے اندر شیطان گھس آتا ہے، یاد رکھ لیں، ڈسکنیکشن سے خلا پیدا ہوتا ہے، اور یاد رکھ لیں یہ قاعدہ ہے فزکس کا، یہ سائنس کا قاعدہ ہے کہ خلا کبھی قائم نہیں رہتا، جو ہی خلا ویکیوم پیدا ہوگا اس کو کسی نہ کسی شے نے پر کرنا ہی کرنا ہے۔ اب جب خلا ہوگا، ڈسکنیکٹ ہیں آپ مشن کے ساتھ عملاً، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب ہے آپ کو ڈے ٹو ڈے مشن کی سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز، اچیومنٹس، ڈیولپمنٹس، پالیسیز، فیصلے، اسباب، جہتیں، ڈے ٹو ڈے معلومات نہیں آپ کے پاس پہنچتی، آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں، آپ کے پاس پرانی معلومات ہیں، سالوں پرانی، مشن کا ہر شعبہ کام کر کر کے پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں کوسوں آگے جا چکا ہے، رفاقت کوسوں آگے جا چکی ہے، کوسوں، لائیو ممبرشپ میلوں، سینکڑوں میلوں حساب سے آگے جا چکی ہے، تنظیم سازی آگے جا چکی ہے، دعوت کے کام آگے جا چکے ہیں، منہاج ٹی وی کی کیپیسٹی، استعداد، صلاحیت کہیں آگے جا چکی ہے، فورن ورلڈ کا کام کہیں آگے جا چکا ہے، انسٹیٹیوشنز آگے جا چکے ہیں، وسائل کا جو شعبہ جات ہے وہ کہیں آگے جا چکے ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا کام کہیں آگے منظم ہو چکا ہے، یونیورسٹی کہیں آگے جا چکی ہے، مشن کی دعوت، تربیت کی نظامتیں کہیں آگے جا چکی ہیں، یعنی اتنے کام، ہر شعبہ مسلسل ترقی کی طرف ہے، ایک شعبہ بھی روبہ زوال نہیں ہے، ایک شعبہ بھی، میری بات سمجھیں، سٹیٹک بھی نہیں ہے، روبہ زوال ہونا تو دور کی بات، ہر شعبے میں ترقی ہے، مگر چونکہ آپ ڈسکنیکٹڈ ہیں، ہر روز کی معلومات اپڈیٹڈ آپ کے پاس نہیں ہے، یا اپنے کام میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ فرصت ہی نہیں، تو تب بھی بات ایک ہوگی، جب فرصت نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا کہ ویمن لیگ کے کس کس شعبے میں کیا کیا کام ہو رہا ہے، آپ کو ان شعبوں کے نام ہی معلوم نہیں ہے کہ کتنے ڈپارٹمنٹس اور شعبہ جات اور ذیلی فورم قائم کر کے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے، عورتوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مشن کی کارکنان کیا کیا کام کر رہی ہیں، کیا کورسز ہو رہے ہیں، کیا تربیت ہے، آن لائن کیا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، ایم ایس ایم کیا اچیومنٹ کر رہی ہے، یوتھ لیگ کیا کر رہی ہے، تنظیمات کیا کر رہے ہیں، دعوت و تربیت کے شعبے کیا کر رہے ہیں، قرآن مجید کے حلقات اور تربیت کے بے شمار ایسے شعبے، آپ کو اپڈیٹ معلومات نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ جب معلومات نہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں مخالف لوگ بھی ہیں، موافق بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، جھوٹے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے بھی ہیں اور سچ بولنے والے بھی ہیں، ایسے آپ کے خلاف تہمت لگانے والے بھی ہیں، بالکل اب مخلوق آپ کو نا یاجوج ماجوج بہت آ گئی ہے معاشرے میں، اس طرح سیاسی طور پہ بھی لوگ آپ کے مخالف ہیں، مذہبی طور پہ جاہل، ایک پسماندہ، بالکل خالی عقل شعور سے طبقہ ایک بڑا کریٹ کر دیا گیا، آپ تو ماڈریٹ ویژن کے لوگ ہیں، ان کا عدد بہت کم ہوتا ہے، ملک میں جتنی ناخواندگی اور جہالت ہے اسی تناسب سے اس طرف فالوور ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اوت پٹانگ غلط ملت چیزیں آپ کو پہنچتی ہیں، پھر کچھ آپ کے اپنے ساتھی ہو سکتے ہیں پرانے، جو کسی سے ناراض ہیں، کسی وجہ سے خوش نہیں ہیں اور کٹ آف ہو کے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی اپڈیٹ کوئی نالج نہیں ہے، اپڈیٹ معلومات ہی نہیں ہے، مگر وہ مرکز سے ناراض ہیں، کسی تنظیم سے ناراض ہیں، مرکزی سیٹ اپ سے ناراض ہیں، ان کی پالیسی سے ناراض ہیں، اپنے علاقائی تنظیموں سے ناراض ہیں تو ناراض ہوتے ہی بندہ کٹ آف ہو جاتا ہے، چونکہ کٹ آف ہے تو ناراضگی تباہی میں اس وقت بدلتی ہے، تباہی میں، کہ کٹ آف ہونے کے بعد اس کے پاس کیا ہو رہا ہے معلومات ہی نہیں رہتی، بالکل بلینک، اس کے لیے سیاہ ہو جائے، رات تاریک رات ہو جائے، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، دعوت کا کام نہیں ہو رہا، تربیت کا نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو، اس کو اپنا زمانہ یاد رہتا ہے، ہم تھے تو یہ کیا کرتے تھے، اب آگے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کو خبر ہی کوئی نہیں، وہ سمجھتا ہے اب سارے مر گئے ہیں، زیرو ہے،
سیاہ رات ہے، اب کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، جب میرے بیٹے آپ ڈسکنیکٹڈ ہوں گے اور ایسی باتیں دائیں بائیں سے کسی سے سنیں گے، خواہ کوئی نادان آدمی ہے، خواہ کوئی حاسد ہے، خواہ کوئی ناراض ہے، خواہ کوئی آپ کا دشمن ہے، خواہ گمراہ ہے، خواہ فتنہ پرور ہے، بیٹے 100 قسمیں ہیں لوگوں کی، اچھے لوگ بھی ہیں، کٹ آف ہیں، ناراض ہیں، اور لا علم ہے، اور اس لا علمی میں پھر وہ ان کا غصہ غالب ہوتا ہے۔ تو آپ جب سنیں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا، اثرات ہوں گے ذہن پر، آپ اور دور ہو جائیں گے اپنے مشن سے۔ کیوں؟ کہ نالج نے اپڈیٹ نہیں ہے۔ یہ جو اس لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلم، یہ جو طلب علم فرض قرار دیا، طلب علم سے مراد اپڈیٹ رہنا نالج کا بھی اسی طرح فرض ہے۔ آپ مشن سے جڑے ہوں گے، ہر ایکٹیویٹی آپ کے نالج میں ہوگی، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا کہ کچھ نہیں ہو رہا یا کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں۔ یہ پالیسی فلاں لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے، آپ کو کیوں کا جواب معلوم ہوگا۔ آپ کنیکٹڈ ہوں گے تو جواب معلوم ہوگا، ریگولرلی سنتے ہوں گے تو جواب معلوم ہوگا۔ معلومات آ کے بیٹے کنیکشن کے ساتھ لیتے ہوں گے تو آپ کو ریزنز معلوم ہوں گے کہ فلاں لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسرا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کا جواب ملے گا بیٹے جس بندے کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے اپڈیٹڈ نالج کے ساتھ، اسے کوئی کیوں کہہ دے تو وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا، اور یہ شرمندگی اس کو کنفیوز کر دے گی، اس کے اعتقاد کو کمزور کرے گی، نسبت اور تعلق کو کمزور کرے گی۔ اور اگر اس کو نالج ہو اپڈیٹڈ تو آپ منہاجینز ہیں، اللہ پاک نے آپ کو پھر فہم بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، کلام بھی دیا ہے، ایکسپریشن کی استعداد دی ہے، پھر آپ اس کو جواب دیں گے اور فتنہ پرور آدمی کے فتنے کی جڑ بھی کاٹ سکیں گے۔ اگر ڈسکنیکٹڈ ہوں گے تو خود آپ کی زندگی میں فتنہ آ جائے گا۔ تو اس لیے بیٹے آپ منہاج القرآن کے جو فضلاء اور اسکالرز ہیں، منہاجین، یہ تحریک منہاج القرآن کا ایسٹ ہیں، مگر ایسٹ تبھی ہیں اگر تحریک منہاج القرآن میں کسی نہ کسی شکل میں دعوت اور جہاد، تعلیم و تعلم، تزکیہ اور تربیت، کسی نہ کسی شکل میں آپ ان پٹ دیتے رہیں اور جڑے رہیں۔ اگر کٹ آف ہو گئے تو ایسڈ کیسے رہیں گے؟ پھر ایسڈ نہیں رہتے۔ اس کے لیے ضرورت ہے یہ شریعہ کالج میں ایز اے سبجیکٹ اس پر ٹریننگ کورسز کرائیں، ٹریننگ سیشنز کرائیں، ٹرینرز کو بلائیں اور ان کو سکل سکھائیں کہ کس طرح جو سیکھا ہے یہ علم آگے ٹرانسفر کس طرح کرنا ہے، اس کی ٹرانسفرنس، اس کا سکل سیکھیں۔ اور جن لوگوں کے جاب یا پوزیشنز ایسی ہیں جو اجازت نہیں دیتی، اس کے میں نے باتیں بتا دی، وہ اپنی فیملی اور فرینڈز کو انوالو کروائیں، اپنی فیملی کو انوالو کروائیں، اپنے دوستوں کو انوالو کروائیں، دعوت کے ذریعے اپنے ریپلیسمنٹ پیدا کریں۔ اپنی جگہ کفارہ دیتے ہیں آپ، جیسے کفارہ، وہ کفارہ دیں، اپنی جگہ فدیہ دیں۔ آپ سمجھ گئے بات فدیہ اور کفارہ کی؟ اپنی جگہ کو وہ لوگ کریٹ کریں۔ تو اس طریقے سے جب آپ بیٹے اسٹرگل کریں گے اور اس مشن کا مین سٹریم دھارا بن کے رہیں گے تو خواہ ذمہ داریاں تنظیمی سطح پہ نبھا رہے ہوں، اور یہ کبھی نہ رکھیں کہ میں اسکالر ہوں تو میں تو تبھی کام کروں گا کہ مجھے تنظیم کا صدر بنائیں۔ جو لوگ اویلیبل ہیں تنظیمی عہدوں کے لیے اور ان کے جاب یا کاروبار رکاوٹ نہیں بنتے، وہ کبھی ذہن میں نہ یہ لائیں یہ نفس پرستی ہے۔ اگر آپ کسی جگہ سچویشن ہے، کئی جگہ ہیں میں جانتا ہوں جہاں منہاجینز پریزیڈنٹ ہیں پورے ضلع کے، ایسا بھی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیٹے کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، کس طرح کی نوعیت ہے، کیسی ریلیشننگ ہے، کیسی قبولیت ہے رفقا میں، یہ بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ کوئی چیز مسلط نہیں کی جاتی دنیا میں، یاد رکھ لیں، ہر چیز کے لیے ماحول بندہ خود پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ تعلق ہوتا ہے ہیومن ریلیشننگ میں، دو طرفہ۔ کچھ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں، کچھ دوسری سا اینڈ پر ہوتی ہیں، تو وہ اگر آپ لیڈ کریں تو میں نے کہہ دیا مجھے پتہ ہے جو رزلٹ آپ کے ذریعے پیدا ہو سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے 90% کہا، مگر ایکسیپشن سٹل 10% ہو سکتے ہیں۔ جو جہاد کا کنسیپٹ میں نے دیا اس کے اندر بیٹے یہ ہے کہ دعویٰ کی جو جد و جہد ہے وہ سکھانا، یہ جہاد ہے آپ کی لائف میں۔ دعویٰ کی جد و جہد، اس کی رکاوٹیں آئیں گی،
اس دعوت میں مشکلات آئیں گی، ان کو کس طرح اوور کم کرنا ہے، اس اسٹرگل کو، یہی جہاد ہے بیٹے۔ کبھی نفس آپ کو رکاوٹ بنتا ہے کہ مجھے ڈیو رسپیکٹ اور عزت نہیں، جگہ نہیں مل رہی، تو یہ نفس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ یہ سکل سیکھیں کہ نفس کا جو غصہ ہے یا طلب ہے یا عدم اطمینان ہے، اس پر قابو کیسے پانا ہے، یہ جہاد ہے۔ اوور کم کریں۔ مجاہد کا کام مطلب یہ ہے کہ دعوت میں جو مجاہد ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے، مجاہد کا کام، کہ وہ گیو اپ کر دے، وہ چھوڑ دے۔ مشن کے اندر تنظیمی زندگی میں پالیٹکس بھی ہوتی ہے۔ جہاں انسان ہوں گے اور انسان کا اجتماعی رشتہ ہوگا، وہاں پالیٹکس بھی ہوگی، چونکہ طبیعتیں ڈیفرنٹ ہیں، ذہنی سطح ڈیفرنٹ ہے، بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے، پسند ناپسند ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف انڈیویجول گرجز ہوں گی۔ جہاں اجتماعی کام ہوگا بیٹے، وہاں پالیٹکس بھی ہوگی۔ خواہ مشن کے اندر کام ہے یا کسی ادارے میں ہے، کالج میں، انسٹیٹیوشن میں، جہاں کام کرتے ہیں آپ کے کولیگز میں پالیٹکس نہیں ہوتی۔ ٹانگیں کھینچنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آپ سٹرگل کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اوور کم کرتے ہیں، غلبہ پاتے ہیں اور اپنی کامیابی ترقی کے راستے نکالتے ہیں۔ جب اپنی بقا کے لیے آپ ساری مشکلات کے باوجود اس پہ غالب ہو کے آگے گزرتے ہیں، تو مشن کی بقا کے لیے اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو بھاگ کے گھر کیوں بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ اب اس کا جواب بھی میرے پاس ہے۔ جب تنظیمات کے ہوتے ہیں کبھی کبھی میرا سفر، تو میں بتاتا ہوں ان لوگوں کو، اس کا جواب میں ان کو بتاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ احسان کر رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑی سی چیز ہماری طبیعت کے خلاف آ جائے تو نخرے میں ہم ڈسکنیکٹ ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں احتجاج میں، چونکہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں نا، اس کے دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں لوگوں پر، اللہ کے رسول پر احسان کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ حضور کے دین کو آگے پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کوئی تنخواہ نہیں مل رہی، کوئی آنوریریم نہیں ہے، اعزازیہ نہیں ہے، تو بغیر پیسے لیے پڑھ رہے ہیں، تو احسان ہے نا اللہ اس کے رسول پر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس وجہ سے جو دین اور مشن کا کام ہوتا، چونکہ اس سے مالی مفاد وابستہ نہیں ہے، پیسہ نہیں مل رہا، تنخواہ نہیں مل رہی، تو وہاں کسی کی چھینک بھی آ جائے تو ہماری طبع نازوں پہ ناگوار گزرتا ہے۔ کوئی تھوڑی سی رکاوٹ بن جائے، گڑبڑ کر دے، حسب منشا کرسی نہ ملے، آپ کے خلاف پالیٹکس ہو جاتی، چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ سارا کام آپ کے کالج میں ہوتا رہے، آپ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ جو یونیورسٹی میں جاب ہے ہوتا رہے، کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ آپ کے کسی اور دفتر میں ہوتا رہے جہاں آپ کا جاب ہے، کبھی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ بزنس میں ارد گرد لوگ کچھ اور کرتے رہیں، سارا کچھ کرتے رہیں، اس سے 100 گنا بڑھ کے بھی کرتے رہیں، چھوڑ کے نہیں جاتے۔ کیوں؟ کہ ہر مہینے کی حکم کو تنخواہ ملنی ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، اس سے انکم آ رہی ہے، زندگی کی بقا وابستہ ہے۔ تو آپ دیکھیے ہم نے اپنے مفادات میں ترجیحات کیسی بنا لی ہیں۔ جہاں ذاتی زندگی کی مالی اور معاشی بقا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں گوارا کر لیتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، سٹرگل کرتے، چھوڑتے نہیں، جاب لیس نہیں کرتے اپنے آپ کو۔ جہاں مالی، معاشی، اقتصادی، دنیاوی بقا وابستہ نہیں ہے، محتاجی نہیں ہے، فی سبیل اللہ کام کرنا ہے، وہاں یہ ساری چیزیں بری ہو کے نظر آ جاتی۔ تنظیم کے لوگ نہیں قبول کرتے، عزت نہیں ہے، وہاں کڑکڑ ہوتی ہے، بات نہیں سنی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارا کچھ جو ادھر قبول تھا جاب والی جگہ پہ، بزنس میں، وہ ادھر اتنی سی بات قبول نہیں، نخرہ آ جاتا ہے۔ تو میں اس کو یہ کہا کرتا ہوں رفقا کارکنان کو، اس لیے آتا ہے کہ اللہ رسول پر احسان جو کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو میں گفتگو ختم کر رہا ہوں بیٹے ایک بڑی پیاری حدیث پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کا رزلٹ آئے گا اور مجھے اطلاع آئے گی۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک حدیث پاک ہے، جب غزوہ حنین ہوا، یعنی حنین اور حوازن کی جب جنگ ہوئی، غزوہ حوازن، تو بہت مال غنیمت آیا۔ تو جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے اور فتح مکہ کے بعد، اور جب آقا علیہ السلام چلے طائف اور حنین حوازن کی طرف، تو قافلوں میں چل پڑے تھے ساتھ، جانتے ہوئے کہ اب فتوحات ہی فتوحات ہیں، تو غنائم ملیں گے، مال غنیمت بڑا ملے گا اور اس میں مال دولت ہاتھ آئے گی۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ شامل ہو گئے۔ تو اس میں طلقاء جن کو کہا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن جن کو آزاد کر دیا تھا، وہ بھی تھا، اور مؤلفۃ القلوب بھی کہتے ہیں کو جب سارے پہنچے، مال غنیمت آیا، تو آقا علیہ السلام نے وہ جو 9 مسلم تھے اس وقت تازہ مسلمان ہونے والے،
اسلام کے قافلے میں شریک ہونے والے اور مال غنیمت کی خاطر جہاد میں چل پڑنے والے۔ فتح مکہ کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کے اونٹ بھر بھر کے مال غنیمت ان کو دیے، اونٹ لاد لاد کے ان کو دیے جو آئے ہی مال و دولت کے لیے تھی، جنہوں نے پورے 10 سال تو کیا 23 برس تک اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کیا تھا، دشمنی کی تھی، جنگیں لڑی تھی، مخالفت کی تھی، عداوت کی تھی۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد اب آگے فتوحات کا راستہ کھل گیا تو سمجھ کے کہ مال دولت غنائم آئے گا، اس طرح کے طبقے تھے۔ آقا علیہ السلام نے انہی کے اونٹ بھر بھر کے لاد لاد کے مال غنیمت سے بھیجا۔ جب وہ ہو رہا تھا تقسیم تو ادھر جوان تھے انصار کے، جنہوں نے پورے 10 برس قربانیاں دی تھیں، جنگیں لڑی تھیں، اور مہاجرین کو سہارا دیا تھا انصار۔ ان میں کچھ آپس میں باتیں شروع ہو گئی اور آپس میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا، باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں پورے 10 سال قربانیاں ہم دے رہے ہیں، جنگیں ہم نے لڑی ہیں، ہماری تلواروں کی دھار سے ابھی تک ان کے کفار و مشرکین کے خون کے قطرے گر رہے ہیں، قربانیاں ہماری ہیں، مگر اب مال غنیمت کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام نے اپنے قریش کو اور اپنے قبیلے کو اور جو کل مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے مال و دولت کے لیے ہی آئے ہیں، ان کے اونٹ لاد کے دے دیے، ہمیں نہیں دیا وہ سارا۔ یہ جب باتیں آقا علیہ السلام تک پہنچی، حضور علیہ السلام نے ممبر رکھوایا اور آپ نے پھر کچھ کلمات ارشاد فرمائے، کیا ایسا نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی، تم فقیر محروم محتاج تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا، تم غیر محفوظ تھے، میری وجہ سے حفاظت ملی، دین نہیں تھا، میری وجہ سے ہدایت ملی، یہ ارشاد فرمائے۔ وہ آمنا، وہ کہتے رہے سچ ہے یا رسول اللہ، سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام رک گئے، آپ نے فرمایا یہ تو سچ ہے مگر آپ یوں کہو، آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یوں کہو، مجھے یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو قبیلے والوں نے نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ دی، ان صحابہ کو نکال دیا تھا، ہم نے پناہ دی، آپ ہجرت کر کے آ گئے تھے، کوئی ٹھکانہ سہارا نہیں تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو تکذیب کا جھٹلا دیا تھا آپ کے قبیلے والوں نے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، جو مجھ پر احسان کیے ہیں نا وہ گنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس پر انصاری صحابہ زار و قطار رونے لگ گئے، داڑے مار کے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو ایڈریس کیا، ہاں جو اندر چھپی بات ہے وہ بولو، کہ مجھے پناہ دی، میرے صحابہ کو پناہ دی، مجھے قبول کیا، میری قوم جھٹلا چکی تھی، تم نے تصدیق کی، یہ باتیں کرو۔ وہ پھر زار و قطار ہو پڑے، ان کو سمجھ آ گئی بات۔ اس کے بعد اینڈ پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے کہ یہ جو مال غنیمت کے لیے آئے تھے یہ اونٹوں پر مال دولت لاد کے جائیں، واپس مال لے کر جائیں، اور تم محمد مصطفیٰ کو لے کر جاؤ اپنے گھروں میں، ادھر مال ہو اور تو ادھر مصطفیٰ ہو، کیا یہ تقسیم قبول نہیں؟ تو پھر ان کے دل کھل گئے، ایک بشری تقاضے کی وجہ سے خیال آیا تھا، بوجھ آیا تھا، وہ رفع ہو گیا۔ انسانی نفس ہے بیٹے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ دوئی ہے جہاں ہمارے مال، جاب، مفادات، چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، وہاں بڑی بڑی چیزیں گوارا کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی رکاوٹوں پہ نہیں گھبراتے اور چھوڑ کے گھر نہیں جا کے بیٹھتے، کیونکہ بیٹھیں گے اگلے مہینے تنخواہ ہی نہیں آئے گی، جاب لیس ہو جائیں گے۔ اور جہاں اللہ کے دین کے لیے داعی اور جہاد بن کے سٹرگل کرنا ہوتا ہے، وہاں چھوٹی مشکل بھی بہت بڑی مشکل بن کے نظر آتی، سب کچھ دکھائی دیتا، پھر طبیعتوں پہ ناگوار ہوتا ہے، پھر ہم ناراض بھی ہوتے ہیں اور ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ کیا رشتہ ہے ہمارا، کیا وفاداری کا معیار ہے۔ تو میرے بیٹوں، میں نے بہت ضروری چیزیں کر لیں آج آپ کو، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ پاک آپ کے دل کو اور اتنا کھولے گا کہ آپ کے شب و روز اپنے اپنے حالات کے مطابق دعوت اور مشن کی سٹرگل، اس کے فروغ کو، اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے، اور مجھے خیر کی خبریں آئیں گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جس سے میرا دل خوش ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔